الحمد لله على واحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى الله على نبي العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی وڈیائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد آسمان کو ہمارے لیے چھت اور زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا. درود و سلام اس ہستی اقدس پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ آیات سننے کے اندر، دیکھنے کے اندر، پڑھنے کے اندر، لکھنے کے اندر تو آپ کو چھوٹی محسوس ہوتی ہوں گی، لیکن کائنات کے رب نے ان دو چھوٹی آیات کے اندر انسان کی انسانیت کا نچوڑ نکال کے رکھ دیا. فرمایا، کائنات کے لوگوں، دنیا کے اندر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا کے اندر تم فلاح پانا چاہتے ہو، تمہاری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کامیابی حاصل کرنا ہے. دنیا کے اندر بھی کامیابی تمہارا قدم چومے، کل قیامت کا دن ہو، کائنات کا رب کامیابی کے ساتھ جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے. ہر شخص اسی کوشش کے اندر ہے کہ کل قیامت کا دن ہو، کائنات کا رب کہے کہ جا تو ان 70,000 لوگوں کے اندر شامل ہے جن کا میں نے حساب و کتاب نہیں لینا، اور تو جنت کے اندر داخل ہو جا. ہر شخص یہی نیت رکھتا ہے، یہی اس کا عقیدہ ہے، یہی اس کا ارادہ ہے کہ میں ان لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤں. لیکن کائنات کا رب جو ہے وہ کچھ اور فرماتا ہے. کائنات کے رب نے فرمایا، قد افلح من زکاہا. کائنات کے لوگوں، فلاح پانا چاہتے ہو، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی جو چیز ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اپنے نفس کو پاک کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارا قدم چومے گی. اب اللہ تعالیٰ نے لفظ نفس کا استعمال کیا. نفس کیا چیز ہے؟ نفس ہوتا ہے انسان کا ضمیر، انسان کے دل کا ارادہ، انسان کے اندر جو میں موجود ہوتی ہے، انسان کے اندر جو انا پرستی موجود ہوتی ہے، اس چیز کا نام جو ہے وہ نفس ہے. کائنات کے رب نے فرمایا، دنیا کی جتنی مرضی کامیابیاں حاصل کر لو، جنت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو قد افلح من زکاہا. اپنے نفس کو پاک کرو، تب جا کے تمہیں کامیابی حاصل ہوگی. اور اس نفس کے بارے میں ایک دو چیزیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا.
اللہ رب العزت نے انسان کے قرآن پاک کے اندر 3 طرح کے نفس بیان فرمائے۔ سب سے پہلا نفس، نفس امارہ، جو برائی والا نفس ہے، جو انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دوسرا نفس، نفس لوامہ ہے۔ انسان جب کوئی گناہ کا کام کرے، کوئی برائی کا کام کرے، اللہ کی حدود کو پامال کرے، اپنے بھائی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے آئے، اپنے بھائی کا حق مار کے آئے، کسی یتیم کا مال کھا کے آئے، اس کا ضمیر نفس لوامہ اس کو جھنجھوڑے کہ تو نے یہ غلط کام کیا ہے۔ کائنات کا رب فرماتا ہے یہ اس کا نفس لوامہ ہے جو اس کے گناہ پر ملامت کرتا ہے۔ یہ دوسرا نفس، نفس لوامہ، اور تیسرا نفس، نفس مطمئنہ، جس کے بارے میں کائنات کے رب نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ نفس مطمئن اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس امارہ، برائی والے نفس کو ختم کرے گا، اپنے لوامہ والے، ملامت کرنے والے نفس کو زندہ رکھے گا۔ اس کا دل، اس کا ضمیر گناہوں پر، اس کی غلطی پر اسے جھنجھوڑے گا، ملامت کرے گا کہ تو گناہ کا کام کر کے آیا ہے، جا اپنے رب کے پاس جا، اپنے رب کے در پہ جا، اپنے رب سے جا کے معافی مانگ۔ جب وہ معافی مانگے گا تب جا کے اس کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئن بنے گا، اور کل قیامت کے دن رب کائنات فرمائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ اس وقت جا کے ہوگا۔ لیکن اگر انسان کا نفس لوامہ جو ہے وہی ختم ہو جائے، انسان اپنے نفس لوامہ، ملامت کرنے والے نفس کو ہی دبا دے، تو کائنات کے رب نے فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے نفس کو دبا دیا، جس نے اپنے نفس کو پکیزہ نہ کیا، جو شخص اپنے نفس کی پیروی کرتا رہا، اپنے نفس کی خواہشات پر عمل پیرا ہوتا رہا، تو فرمایا ایسا شخص جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ اسی نفس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ کائنات کا رب تمہارا محاسبہ کرے۔ کائنات کا رب جب تمہارا محاسبہ کرے گا تو محاسبہ ایسے نہیں ہوگا جیسے دنیا کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر تو تیرے سفارش کرنے والے بہت ہیں، دنیا کے اندر تو تیرے بات چیت کرنے والے بہت ہیں، لیکن کائنات کے رب کے پاس جب تیرا محاسبہ ہوگا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کل جب قیامت کے دن کائنات کا رب اپنے بندے کو سامنے کھڑا کرے گا اور اس سے سوال کرے گا، اتنی دیر تک بندہ اپنی جگہ سے پاؤں نہیں ہلا سکے گا جتنی دیر تک اپنے رب کے سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ وہ حساب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس بینہ وبینہ حجاب ولا ترجمان، اس کے درمیان اور کائنات کے رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی وکیل موجود نہیں ہوگا، کوئی سفارشی موجود نہ ہوگا۔ کائنات کا رب کہے گا میں نے تمہیں زندگی دی تھی، بتا تو زندگی کہاں گزار کے آیا ہے، میں نے مال و دولت دیا تھا، بتا تو کہاں گزار کے آیا تھا، بتا تو کہاں گزار کے آیا ہے، میں نے تمہیں 50-60 سال جو ہے وہ زندگی عطا کی تھی، اس زندگی کے اندر تو کیا کر کے آیا ہے، میں نے ان زندگی کے اندر تمہیں جوانی عطا کی تھی، بتا تو اس جوانی کو کہاں گزار کے آیا ہے۔ جتنی دیر تک انسان ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا وہ اپنی جگہ سے پاؤں نہیں ہلا سکے گا۔ اگر دنیا کے اندر ان سوالوں کی تو نے تیاری کر لی تو کل قیامت کے دن تیرا حساب جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کیا ایسا نہیں ہوگا کہ لوگوں کو ان کے نامہ اعمال جو ہے وہ دے دیے جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ نامہ اعمال تو دیے جائیں گے، کائنات کے رب کے سامنے ان کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، اللہ رب العزت جس کو چاہیں گے اس کے نامہ اعمال جو ہے وہ ساتھ ساتھ دے دیے جائیں گے،
لیکن فرمایا ایسا شخص جس کا نامہ اعمال پیش کیا گیا، کائنات کے رب نے اس سے پوچھ لیا کہ دنیا کے اندر تو یہ فلاں کام کیوں کر کے آیا؟ تیرے نامہ اعمال کے اندر فلاں غلطی لکھی ہوئی ہے، فلاں گناہ لکھا ہے، میں نے اس کام سے منع کیا تھا، اس گناہ سے منع کیا تھا، بتا تو اسے کیوں کر کے آیا ہے؟ اس وقت انسان قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے لاجواب ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کو پکڑ کے رکھو، تو کل قیامت کے دن تمہیں جو ہے وہ شرمندگی نہیں ہوگی۔ اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، پاکیزہ کرنے کے لیے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو انسان، جس کے ساتھ انسان اپنے نفس کو اپنے کنٹرول کے اندر کر سکتا ہے، اس کو پاک کر سکتا ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے عبادات کے اندر اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرے، کیونکہ اگر اس کی عبادت کے اندر غلو ہوگا تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، اس کی عبادت کے اندر کمی ہوگی تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ وہ دنیا کے اندر جتنی مرضی عبادت کرتا رہے لیکن عبادت کے اندر کمیاں ہیں تو قبول نہیں ہوں گی، اگر عبادت کے اندر غلو ہے تب بھی قبول نہیں ہوگی۔ عبادات کے اندر جو ہے وہ میانہ روی اختیار کرنا ہوگی۔ اس کے بارے کے اندر آپ کو مثال دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس 3 لوگ آئے، آ کے کہنے لگے اماں جی ہمیں نبی علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں تو بتلائیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے ان کو آپ کی عبادت کے بارے میں بتلایا، ان میں ایک کہنے لگا کہ ہم تو آپ کی عبادت کے جتنی آپ عبادت کرتے ہیں اس کے مقابل کے اندر ہم تو کچھ بھی عبادت نہیں کرتے۔ ان میں ایک کہنے لگا کہ میں ساری زندگی جو ہے وہ شادی نہیں کروں گا بلکہ اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ دوسرا شخص کہنے لگا میں ساری زندگی جو ہے وہ روزے رکھوں گا، کبھی روزہ جو ہے وہ افطار نہیں کروں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں ساری زندگی راتوں کو قیام کروں گا اور کبھی راتوں کو نہیں سوؤں گا۔ نبی علیہ السلام کو جب ان تینوں باتوں کا علم ہوا، آپ نے ان تینوں کو بلایا اور بلا کے کہا مجھے اللہ نے تمہاری طرف جو ہے وہ نبی بنا کے مبعوث فرمایا، تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا، میں جو ہے وہ شادیاں بھی کرنے والا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، راتوں کو قیام بھی کرنے والا ہوں، قیام اتنا کرنے والا ہوں کہ کائنات کا رب فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب اپنے قیام کو تھوڑا کم کر لے، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، شادیاں بھی کی ہیں میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے افطار بھی کرتا ہوں، لیکن میں نے کبھی عبادات کے اندر جو ہے وہ غلو نہیں کیا۔ جس عبادت کے اندر غلو آ جاتا ہے کائنات کا رب فرماتا ہے مجھے ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اپنے نفس کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپنے عبادات کے اندر میانہ روی اختیار کریں۔ دوسری چیز جو سب سے مین چیز ہے، آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ سے خود پسندی، انا پرستی اور تکبر کو ختم کر دیجئے۔ اگر آپ کے دل کے اندر تکبر موجود ہے، آپ کے دل کے اندر انا ہے، آپ کے دل کے اندر حسد موجود ہے، آپ کے دل کے اندر کینہ موجود ہے، تم نمازی بھی ہو سکتے ہو، حاجی بھی ہو سکتی ہو، سخی بھی ہو سکتے ہو، قاری بھی ہو سکتے ہو، محدث بھی ہو سکتے ہو، مفسر بھی ہو سکتے ہو، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اپنے دل کو پاک نہ رکھتے ہوئے تم نیک نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے اندر ہر عہدہ حاصل کر سکتے ہو۔ دنیا کے اندر آج معاملات ہمارے اسی طرح چلتے ہیں۔ ہم امام مسجد بھی ہیں، ہم مسجد کی انتظامیہ بھی ہیں، ہم جو ہے وہ حکمران بھی ہیں، ہم قاضی بھی ہیں، ہم رشتہ دار بھی ہیں،
ہم نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، ہم حاجی بھی ہیں، ہر معاملے کے نیکی کے کام کے اندر جو ہے وہ ہم آگے ہیں، لیکن اپنے ہی بھائیوں کے لیے، اپنے ہی رشتہ داروں کے لیے، اپنے ہی دوستوں احباب کے لیے ہماری نیتیں صاف نہیں ہوتی، ہمارے ارادے صاف نہیں ہوتے، ہمارا ضمیر پاک نہیں ہوتا، تو کائنات کے رب کو تمہاری ایسی عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کائنات کا رب تمہاری عبادات کو قبول و منظور کرے، تمہاری جو ہے وہ نمازوں کی قدر و قیمت ہو، تمہارے جو ہے وہ کیے ہوئے حجوں کی قیمت ہو، تمہارے جو ہے وہ دیے ہوئے صدقات کی قیمت ہو، تو سب سے پہلے اپنے ضمیر کو پاک کرو، اپنے دلوں کی نیتوں کو پاک کرو، پھر جا کے کائنات کا رب تمہاری عبادات کو قبول کرے گا۔ اس کی مثال دیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عمر، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی جو شخص مسجد کے اندر داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی نظریں اٹھائیں، مسجد نبوی کے دروازے پر ٹکی ہوئی ہیں، وہ کون سا ایسا شخص ہے جو دنیا کے اندر چلتا پھرتا جو ہے وہ جنتی ہے، ابھی روح قبض نہیں ہوئی، گلیوں کے اندر چلنے پھرنے والا ہے، تجارت کرنے والا ہے، گھر کے معاملات کو دیکھنے والا ہے، لیکن دنیا کے اندر وہ جنتی کیسا ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے اپنی نظروں کی ٹک ٹکی جو ہے وہ مسجد نبوی کے دروازے پر جو ہے وہ لگائی ہوئی ہیں۔ دیکھا کہ ایک صحابی جو ہے ہاتھ کے اندر جوتا پکڑا ہوا ہے، داڑھی سے جو ہے وہ وضو کے قطرات گر رہے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کے دلوں کے اندر رشک آیا، حسد نہیں آیا، رشک آیا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر کسی کو کامیاب دے گا جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ حسد ہوتا ہے کہ یہ کامیاب کیسے ہو گیا۔ صحابہ کے دل کے اندر یہ نہیں آیا میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، مجھے جنتی نہیں کہا گیا، اس کو جنتی کہا گیا ہے۔ رشک آیا کہ اس کے اندر وہ کون سی صفت، وہ کون سی خوبی پائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو جنتی کہہ دیا۔ دوسرا دن ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی جو شخص مسجد کے دروازے سے مسجد کے اندر داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہے۔ صحابہ پھر دیکھنے لگے، دیکھا کہ وہی کل والا شخص پھر مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تیسرا دن ہوتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام پھر فرماتے ہیں میرے صحابہ ابھی جو شخص مسجد کے اندر داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہے۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ وہی صحابی پھر جو ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا کہ میں وہ خوبی، وہ صفت جا کے ضرور ان سے پوچھوں گا، وہ نیکی ضرور تلاش کروں گا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ کیوں نہ ہم بھی وہ خوبی اپنا لیں، وہ صفت ہمارے اندر بھی پائی جائے، وہ نیکی ہم بھی کر لیں، کائنات کا رب ہمیں بھی جنت کا داخلہ نصیب کر دے۔ کہنے لگے میں ان کے پاس گیا، جا کے کہا میں آپ کے پاس 3 دن مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ صحابی کہنے لگے اہلاً و سہلاً، مرحبا، آئیے میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں 3 دن تک اس کے گھر کے اندر مہمان رہا، جیسے میں نماز پڑھتا تھا ویسے وہ نماز پڑھتے تھے، جتنا میں قیام کرتا تھا اتنا میں قیام کرتا تھا، جتنی وہ تلاوت کرتے تھے اتنی میں تلاوت کرتا تھا، جو نیکی وہ کرتے تھے وہ نیکی میں بھی کرتا تھا، جیسے تجارت وہ کرتے تھے ویسے تجارت میں بھی کرتا تھا، جیسے گھر کے معاملات ان کے تھے ویسے گھر کے معاملات میرے بھی تھے، جیسے ملنسار وہ تھے ویسے ملنسار میں بھی تھا۔ لیکن 3 دنوں کے اندر مجھے وہ نیکی نظر نہ آئی جس نیکی کی وجہ سے کائنات کے رب نے ان کو جو ہے وہ جنت کی بشارت دی تھی۔ آخرکار میں نے ان سے پوچھ لیا میرے بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہیں 3 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے، وہ تیرے اندر کون سی خوبی ہے، کون سی صفت ہے، کون سی نیکی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہیں جنتی قرار دیا ہے؟ صحابی کہنے لگے کوئی خاص نیکی نہیں ہے،
اللہ کے فرائض کو ادا کرنے والا ہوں، لیکن ہاں لوگوں سے ہٹ کر، معاشرے سے ہٹ کر، کنبے قبیلے سے ہٹ کر، خاندان سے ہٹ کر، ہر چیز سے الگ میرے اندر جو ہے وہ ایک کام پایا جاتا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ میں جب دن اور رات کو گزارتا ہوں، اپنے 24 گھنٹوں کو گزار لیتا ہوں، رات کو اپنے بستر پر آ کر جو ہے وہ لیٹتا ہوں تو اپنے 24 گھنٹوں کا حساب لگاتا ہوں، دن اور رات کا جو ہے وہ حساب و کتاب کرتا ہوں، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہوں، اپنے نفس سے پوچھتا ہوں بتا ان 24 گھنٹوں کے اندر تو نے اپنے رب کے لیے کتنا وقت نکالا ہے، تو نے نمازیں کتنی پڑھی ہے، ان 24 گھنٹوں کے اندر تو نے تجارت کی ہے، کہیں اپنے بھائی کا حق تو مار کے نہیں آیا، کہیں کسی کے اوپر ظلم کر کے تو نہیں آیا، کسی یتیم کا مال تو چھین کے نہیں آیا، ان 24 گھنٹوں کے اندر تو کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے تو نہیں آیا، ان 24 گھنٹوں کے اندر تو کسی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کر کے آیا، ان 24 گھنٹوں کے اندر تو کسی کا دل تو دکھار کے نہیں آیا۔ میں اپنی 24 گھنٹوں کا روزانہ رات کو بستر پر لیٹ کر جو ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہوں، اگر میں نے غلطی کی ہوتی ہے تو کائنات کے رب کے سامنے میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ قیام کرتا ہوں، اپنے نفس کو سزا دیتا ہوں، وہ قیام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی ہے جا کے معافی مانگ کے آتا ہوں، غلطی کی ہے غلطی کی معافی مانگ کے آتا ہوں، دھوکہ دیا ہے جا کے اس کو جو ہے وہ اس کا مال واپس کر کے آتا ہوں۔ میں اپنے ان 24 گھنٹوں کا جو ہے وہ روزانہ محاسبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم یہی وہ نیکی ہے جس نیکی کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہیں جنتی قرار دیا ہے۔ آج کون ہے جس کو اللہ نے رات بھی دیے ہو، دن بھی دیے ہو، صحت و تندرستی بھی دی ہو، مال و دولت بھی دیا ہو، ہر چیز جو ہے وہ عطا کی ہو، لیکن وہ جھوٹ بھی بولتا ہو، فراڈ بھی کرتا ہو، دھوکے بھی دیتا ہو، اپنے کاروبار کے اندر بے ایمانی بھی کرتا ہو، مال کے اندر ملاوٹ بھی کرتا ہو، اس کی جو ہے وہ زبان کے اندر امیزش بھی ہوتی ہو، اور پھر اپنے آپ کو نمازی بھی کہے، حاجی بھی کہے، سجی بھی کہے، صدقے کرنے والا بھی کہے، وہ ہر چیز تو ہو سکتا ہے لیکن دنیا کے اندر وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ اگر نیک بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول کے اندر لے کے آؤ، اپنے دل کے ارادوں کو پاک کرو، اپنے ضمیر کو پاک کرو، اپنی جو ہے وہ انا پرستی کو جو ہے وہ ختم کرو، تب جا کے تم جو ہے وہ نیک بنو گے، اور جب تم نیک بنو گے پھر تمہارا داخلہ جنت کے اندر آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ دو چیزیں ہوگی، ایک عبادات کے اندر اعتدال، دوسری چیز انسان اپنے دل کے اندر انا، تکبر اور خود پسندی نہ رکھے، تیسری چیز انسان کی نیکی کے اندر ریاکاری موجود نہ ہو، اس کی نیکی کے اندر ریاکاری ہوگی، وہ ساری زندگی بیت اللہ کے ساتھ چمٹتا رہے، دعائیں کرتا رہے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے معافیاں مانگتا رہے، لیکن صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کرتا رہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتا رہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے سخاوتیں کرتا رہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، قاری قرآن ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، راتوں کو قیام کرنے والا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، جب نیکی کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے تو کائنات کا رب ایسی عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں، ہم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، ایک مسافر آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول مسافر ہوں، بھوکا ہوں، کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فوراً ایک صحابی کو اپنے گھر کے اندر بھیجا، جاؤ امہات المؤمنین سے پوچھ کے آؤ کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ موجود ہے یا نہیں ہے۔ پیغام لے کے جانے والا پیغام لے کے جاتا ہے، واپس آتا ہے، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال دینے لگا ہوں کہ نیکی کے اندر ریاکاری نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جو رسول اللہ کے مہمان کو آج کھانا کھلائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ شرف مجھے بخشیے،
آپ کے مہمان کو میں کھانا کھلاتا ہوں۔ اب کسی چیز پر غور نہیں کرنا، صرف اس کی مہمان نوازی کے الفاظ پر، اس کے طریقے پر غور کرنا ہے۔ مہمان کو گھر کے اندر لے کے جاتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کیا گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ موجود ہے کہ نہیں۔ آج اللہ کے رسول علیہ السلام کا مہمان گھر کے اندر آیا ہے، ہم نے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ بیوی تھی، نیک تھی، کہنے لگی کہ گھر کے اندر روٹی ہے وہ بھی سوکھی ہوئی، اور اس کے بھی کچھ سوکھے ہوئے ٹکڑے پڑے ہیں جو میں نے بچوں کے لیے بھگوئے ہیں تاکہ وہ کھائیں اور سو جائیں، اس کے علاوہ گھر کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ صحابی کہنے لگے آج اللہ کے رسول کا مہمان گھر کے اندر آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکا چلا جائے۔ کہا بچوں کو سلا دو، بچوں کو سلا دیا گیا۔ کہا کھانے کو تیار کرو، کھانا تیار کیا گیا۔ کہا جب کھانے کو رکھ دو تو دیے کو چپکے کے ساتھ بجھا دینا، تاکہ رات کے اندھیرے کے اندر اللہ کے رسول کا مہمان جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے ذمہ داری دی ہے، اللہ کے رسول کا مہمان جو ہے وہ ہمارے گھر سے بھوکا چلا جائے۔ نیت کیا ہے؟ ہمارا رب ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ رات کا اندھیرا ہے، کمرے کا اندھیرا ہے، پھر دیا بھی بجھا دیا گیا ہے۔ اس سارے اندھیروں کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے مہمان کی مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ سوکھی روٹی ہے، روٹی کے کچھ ٹکڑے ہیں، ان ٹکڑوں کے ساتھ جو ہے وہ اس مہمان کی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ مہمان کھانا کھاتا ہے، عرش معلی پر کائنات کا رب اس منظر کو دیکھ کر جو ہے وہ ان کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے۔ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل کو بلا کر فوراً جو ہے وہ وحی دی، فرمایا وحی دے کر جو ہے وہ صبح ہونے سے پہلے جو ہے وہ میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ۔ آج دنیا کے اندر جو ہے میرے محبوب کے ایک صحابی نے جو ہے وہ رات کے اندھیرے کے اندر ایک مہمان کی مہمان نوازی کی ہے، سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑوں کے ساتھ جو ہے وہ مہمان نوازی کی ہے۔ کائنات کے رب کو اس کی مہمان نوازی اتنی پسند آئی ہے کہ کائنات کا رب اس کے ساتھ جو ہے وہ راضی ہو گیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری نمازوں کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے جو ہے وہ صدقات کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے قیام کا مقصد کیا ہے؟ ہماری تلاوتوں کا مقصد کیا ہے؟ ہم جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ کائنات کا رب جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ اب وہ صحابی صبح مسجد کے اندر آتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھتے ہیں میرے صحابی کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ رات تو نے مہمان کی مہمان نوازی کی ہے۔ کہا جی ہاں اللہ کے رسول مہمان نوازی کی ہے۔ کہا کس انداز کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مہمان نوازی کی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا مہمان نوازی تو نے کی ہے، کائنات کا رب عرش معلی پر بیٹھ کر جو ہے وہ تمہارے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ راضی ہو گیا ہے۔ آج ہم بھی مہمان نوازیاں کرتے ہیں، ہم بھی کھانے پکاتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں، ہم بھی نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن ہماری نیکی کے کاموں کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ ہم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ہم کسی مسکین کی مدد کر کے آئیں، ہم جو ہے وہ کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھیں تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ الیکٹرانک میڈیا موجود ہوتا ہے، پرنٹ میڈیا موجود ہوتا ہے، سوشل میڈیا موجود ہوتا ہے۔ اس نیکی کو بھی دیکھیے، کائنات کے رب نے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی نیکی، جس نیکی کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی رضا موجود نہیں تھی، کائنات کا رب اس چھوٹی سی نیکی کے ساتھ جو ہے وہ راضی ہو گیا۔ لیکن آج اللہ تیرے جو ہے وہ ان عبادتوں سے کیوں راضی نہیں ہو رہا؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری نیکیوں کے اندر ریاکاری موجود ہوتی ہے۔ ہم سب سے پہلے نیکی کریں تو سب سے پہلے ہم سٹیٹس لگاتے ہیں کہ ہم نے فلاں نیکی کر لی ہے، ہم نے فلاں غریب یتیم مسکین کے گھر کے اندر آج راشن بھیجا ہے، آج میں جو ہے وہ فلاں غریب کو جو ہے وہ کپڑے پہنا کے آیا ہوں۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی کریں۔
ارے تو اپنی نیکی تو بچا کے رکھ، دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنی نیکیوں کو بچا لیں گے۔ جب ہماری نیکیوں کے اندر ریاکاری موجود ہوگی، جب ہماری نیکیوں کے اندر جو ہے وہ دکھلاوا آ جائے گا، تو کائنات کے رب کو جو ہے وہ ایسی نیکیوں کی ضرورت نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں کائنات کے رب نے فرمایا، کائنات کے لوگوں وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلٌ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کائنات کے لوگوں میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، لوگوں میں نے دوست بنایا لیکن اس نے بے وفائی نہیں کی۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میرا ابراہیم وفادار بھی ہے، وہ دوست بھی ہے، وفادار بھی ہے، اس نے بے وفائی نہیں کی۔ کائنات کے رب نے کہا ابراہیم بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے۔ کہا اللہ جی حاضر ہوں، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، بیٹا جو ہے وہ پتھر اٹھا رہا ہے، نبی جو ہے وہ بیت اللہ کی دیواریں جو ہے وہ تعمیر کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ محنت مزدوریاں کی ہیں، بیت اللہ تعمیر کیا ہے۔ بیت اللہ تعمیر کر کے جو ہے وہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ اس طرف اللہ نے بڑھا دیا۔ اب جو ہے وہ بیت اللہ تعمیر ہو چکا، یہ نہیں کہا اے اللہ تیرا گھر تعمیر کیا ہے، اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ راضی ہو جا، میں تیرا دوست بھی ہوں، وفادار بھی ہوں، تیرا نبی بھی ہوں، پیغمبر بھی ہوں، میں نے جو ہے وہ نیکی کر کے تیرے اوپر جو ہے وہ احسان کر دیا ہے۔ نہیں، بیت اللہ تعمیر کر کے ایک کام کیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا اللہ نبی بھی ہوں، پیغمبر بھی ہوں، رسول بھی ہوں، اللہ سب کچھ ہوں، تیرا دوست بھی ہوں، وفادار بھی ہوں، لیکن میں نے نیکی کی ہے، میری اللہ میری اس نیکی کو ضائع نہ کرنا، ربنا تقبل منا، اے اللہ میری اس نیکی کو قبول کر لینا۔ آج تو بھی نیکیاں کرتا ہے، تو بھی مسجدیں تعمیر کرتا ہے، تو بھی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کو تعمیر کرواتا ہے، تو بھی جو ہے وہ لوگوں کی امداد کرتا ہے۔ آج چھوٹے سے معاملے کے اندر جو ہے وہ دیکھ لے تیرے معاملات درست نہیں ہوتے، مسجد کے اندر آ جاؤ، تیرے مسجد کے معاملات جو ہے وہ حل نہیں ہوتے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر ایک بورڈ لگا دو کہ اللہ کے فلان نبی نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ نیکی کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رضا موجود تھی۔ کائنات کے رب نے اپنے قرآن کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا، کائنات کے لوگوں میرے گھر کو، میرے بیت اللہ کو اگر کسی نے تعمیر کیا تو ابراہیم نے تعمیر کیا۔ آج تیری مسجد بنانے کے اندر اللہ کی رضا موجود ہو، اللہ کی جو ہے وہ خوشنودی اگر آ جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے یہ نیکیاں اللہ جو ہے وہ تمہاری قیامت تک جو ہے وہ زندہ رکھے گا۔ لیکن اگر مسجدیں بنانے کے اندر بھی تو ریاکاری کا شکار ہو گیا، تو یہ کہتا رہا کہ یہ جگہ میں نے خریدی ہے، یہ میں نے اپنے لیے بنائی ہے، اس کے اندر امام میری مرضی کا ہوگا، اس کے اندر میری مرضی چلے گی، تو نیکیاں کرتا رہے، تو نمازیں پڑھتا رہے، تو حج کرتا رہے، تو زکاتیں دیتا رہے، تو راتوں کو قیام کرتا رہے، تو تلاوت کرتا رہے، تو سجدے کے اندر سر جو ہے وہ رکھتا رہے، سر کو جو ہے وہ رگڑتا رہے، تیرے پیشانی پر جو ہے وہ عبادات کے نشانات جو ہے وہ بن جائے۔ کائنات کا رب فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تیری پیشانیاں جو ہے وہ تھک جائیں، تو نیکی کرنے کی تیرے اندر استطاعت موجود نہ رہے، لیکن قیامت کے دن تیرا ٹھکانہ کیا ہوگا، تسلا نارن حامیہ، تیری ساری نیکیاں جو ہے وہ میں ضائع کر دوں گا۔ میں کائنات کا رب ہوں کیونکہ تیری نیکیوں کے اندر دکھلاوا اور ریاکاری موجود تھی۔ مت سمجھنا کہ کائنات کے رب کو تیری عبادات کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کو تیری کسی چیز کی ضرورت ہے، تیری پرہیزگاری، تیرے تقوی کی، تیرے ڈر اور خوف کی، تو تیرے زمین کے اندر، تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہو۔ اگر ڈر اور خوف موجود نہیں ہے تو اللہ کو تیری کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تین چیزیں نفس کو بہتر بنانے کے لیے: اعتدال، تکبر کو ختم کیجئے، نیکی کے اندر ریاکاری کو ختم کیجئے۔ چوتھی اور آخری چیز، انسان کا اپنے عہدے اور مقام کے مطابق اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ نے اس کو دنیا کے اندر کوئی عہدہ عطا کیا ہے، اللہ نے اس کو مقام دیا ہے، اس مقام اور عہدے کے مطابق اس کی زبان میٹھی نہیں ہے،
اس کی گفتگو نرم نہیں ہے، اس کی کلام کے اندر مٹھاس موجود نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے ایسے شخص کا نفس جو ہے وہ پاک نہیں ہے، اس کے نفس کے اندر بھی ریاکاری، تکبر اور انا پرستی پائی جاتی ہے۔ اس کی صرف ایک ہی مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، ان تمام مخلوقات کے اندر اگر افضل اللہ نے کسی کو بنایا تو وہ انسان کو بنایا۔ اللہ نے بے شمار مخلوقات کو جو ہے وہ پیدا کیا، لیکن کسی کو بناتے ہوئے، پیدا کرتے ہوئے اللہ نے قسمیں نہیں کھائیں۔ انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے 4 قسمیں کھائیں، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کائنات کے لوگوں، میں دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان سب میں سے اگر کسی کو خوبصورت بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا ہے۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں دنیا کے اندر لوگ جس کی زبان کی وجہ سے، اس کے برے اخلاق کی وجہ سے، اس کی گندی زبان کی وجہ سے، اس کی گھٹیا گفتگو کی وجہ سے لوگ اس سے ملاقات کرنا چھوڑ دیں، لوگ بات کرنا چھوڑ دیں، فرمایا دوسری مخلوقات تو الگ، فرمایا یہ ساری مخلوقات سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ بدترین ہے۔ ہماری زبان کے اندر مٹھاس نہیں ہے، ہماری زبان کے اندر اخلاق نہیں ہے، ہماری زبان کے اندر نرم مزاجی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ساری نیکیوں کے اندر شامل کرنے والے ہیں، ہم کہنے والے ہیں کہ کائنات کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں ان سب کے اگر مالک ہیں تو وہ ہم ہیں، لیکن اگر ہماری زبان جو ہے وہ سن لی جائے تو اس قابل نہیں کہ ہماری کسی بھی نیکی کو قبول کیا جائے۔ اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کائنات کا رب تمہاری نیکیوں کو قبول کرے تو چوتھی چیز اپنے عہدے، اپنے مقام کے مطابق جو ہے وہ مقام میں نے بتا دیا ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر ساری جو ہے وہ مخلوقات سے اشرف جو ہے وہ بنایا ہے، معزز بنایا ہے، تکریم والا بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، اس کو کسی جو ہے وہ عہدے پر رکھا ہے، کسی جو ہے وہ مقام پر جو ہے وہ رکھا ہے۔ ایک مومن کی شان تو اتنی ہے، نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے بیت اللہ تیری شان الگ ہے، تیرا مقام الگ ہے، لوگ تیرا جو ہے وہ طواف کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا دنیا کے اندر ایک مومن کی شان جو ہے وہ تجھ سے زیادہ ہے۔ اس لیے فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، لیکن اس میں لگتی ہے تھوڑی محنت زیادہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نفسوں کو پاک کرنے کی، اپنے نفسوں کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب وما علی الا البلاغ۔